صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم مریضة على كل مسلم او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نثار تیرے چہل پہل پر ہزار عید میلاد النبی نثار تیرے چہل پہل پر ہزار عید میلاد النبی سوائے ابلیس کے جہاں سب خوشیاں منا رہے ہیں تعریف کے محتاج نہیں تھے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف کے محتاج نہیں تھے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھولوں کو بھی عطر لگایا نہیں جاتا محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے عید میلاد النبی۔ جناب صدر، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دور تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، امیر آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی درگود کر دیتے تھے اور غریب آدمی کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تھا، وہ اس لیے کہ وہ جوان ہو کر امیر کی ہوش کو پورا کرے، طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور انسان کا ظلم نشانہ بنا ہوا تھا۔ سامعین گرامی، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، منافقوں کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے، شراب کو ختم کرنے کے لیے اب حیات تشریف لائے، ماں بہن اور بیٹی کے لیے عزت اور ناموس لے کر تشریف لائے، غلاموں کا آقا بن کر تشریف لائے، ہر شے جوم اٹھا، پہاڑ اور اشجار آپ کے احترام میں سر تسلیم ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے، بنی نوح انسان کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہے جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو تھی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں اس آقا کی غلامی نصیب ہوئی جس کی خواہش ہر نبی کو تھی۔ خواہش کیوں نہ ہو، محشر میں وہی تو شفاعت فرمائیں گے، وہی تو حوض کوثر پلائیں گے، وہی تو امت کو بخشوائیں گے۔ سامعین محترم، آئیے میں آپ کو حروف تہجی کے نام سے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ کروں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، بے نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تے نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، تے نے کہا ثانی محمد آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہے نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خے نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دونوں جہاں کا ولی آ رہا ہے، دال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، رے نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق الامین آ رہا ہے، زواد نے کہا ضعیفوں کا مولا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا مولا آ رہا ہے، فے نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لیلۃ القدر آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، وہ نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، اور یا پکار اٹھا یکا شان والا آ رہا ہے۔ سامعین گرامی، آج کے دن رب العزت نے ہماری بخشی نجات کی بنیاد رکھی اور ہم ایک ایسے رہبر کا عطا فرمایا جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ سامعین محترم، مسلمانوں،
مناؤ, جشن عید میلاد النبی مناؤ, لیکن آتش بازی کر کے نہیں, فضول خرچی کر کے نہیں, سرمایہ اجاڑ کر کے نہیں, گھر گھر مانگ کر نہیں, بلکہ مسجد آباد کر کے, نوافل پڑھ کے اور درود و سلام بیچ کر, غریبوں کی امداد کر کے, محتاجوں کو کھانا کھلا کر, کیونکہ یہی وہ درس ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں. سبحان اللہ. رب العالمین سے دعا ہے, ہم سب تیرے بندے ہیں, ہم سب تیرے بندے احتجاج کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے طریقے سے جشن عید میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرما جس میں نجات ہو اور تیری رضا شامل ہو. شاعر کیا خوب کہتا ہے, ارباب نظر کوئی ایسا نہ ملے گا, ارباب نظر کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو, تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو, ثانی تو بڑی جی سے سایہ نہ ملے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.